رسول کائنات، فخر موجودات، مالک کون و مکان، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ شاگرد، آپ کے نائب مطلق، آپ کے مظہر اتم، پوری دنیا کے مسلمان سرکار علیہ السلام کے زمانے سے الی یوم القیامہ، پوری دنیا کے مسلمان یہ سب کے سب مرید مصطفیٰ کے درجے میں آتے ہیں۔ اور ایک ہستی ایسی ہے جس کو رب نے وہ مقام دیا، وہ اکیلا مراد مصطفیٰ ہے۔ ہر بندہ سرکار کا چاہنے والا ہے، اور سرور دو جہاں ایک ہستی ایسی ہے جن کو چاہنے والے خود تاجدار مدینہ ہے، اور وہ ہے جناب عمر بن خطاب۔ آپ مراد مصطفیٰ ہے، کیونکہ رب سے سرکار نے دعا مانگ کے اسلام کی ہیلپ اور مدد کے لیے عمر کو مانگا تھا۔ دو بندوں کے بارے میں سرکار نے اپیل کی تھی، یا اللہ اپنے اسلام کی مدد فرما، بے عمر ابن الخطاب او بے عمر ابن الحشام، تیری مرضی ہے، چاہے تو عمر بن خطاب مجھے عطا کر دے، اگر چاہے تو عمر بن حشام مجھے دے دے۔ یہ عمر بن حشام پتہ کون ہے؟ ابو جہل بے ایمان۔ یہ سرکار کا چچا نہیں ہے، یہ لوگوں کی بہت بڑی غلطی ہے۔ ابو جہل سرکار کا چچا، سرکار مدینہ علیہ السلام کے کتب کے اندر 10 چچے ہیں، ان میں کسی کا نام بھی عمر نہیں ہے، حالانکہ ابو جہل کا نام کیا ہے؟ عمر۔ نمبر 1۔ دوسری دلیل، چچا کون ہوتا ہے؟ سرکار کے والد محترم کے والد کا نام کیا ہے؟ سیدنا عبدال رضی اللہ عنہ۔ ابو جہل کے والد کا نام حشام ہے۔ تو اگر سرکار کا یہ چچا ہوتا تو ابو جہل کے والد کا نام عبدالمطلب ہوتا، تب چچا بنتا، حالانکہ اس کے والد کا نام ہے حشام، عمر بن حشام اس کا نام ہے۔ یا اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے بس مجھے دے دے۔ دعا فرمائی تو عمر بن خطاب آ رہا ہے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو سرکار کی مراد ہے عمر بن خطاب، سیدنا عمر بن خطاب مراد مصطفیٰ، خلیفہ ثانی، اور جن کی وجہ سے اسلام کو وہ فتوحات حاصل ہوئی ہیں شاید کسی اور زمانے میں نہ ہوں گی قیامت تک، جن کی فتوحات اور جن کے جلال، جن کے دبدبے اور روب کو آج تک کافر مانتے ہیں۔ یہ کافروں کے کلمات ہیں کہ اسلام والوں کے پاس اگر ایک عمر اور ہوتا نا تو پورے ورلڈ میں اسلام کا پرچم لہرا جاتا ہے۔ یہ کافروں کے کلمات ہیں۔